محکمانہ کارکردگی بھی آپ دوستوں کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تک جو ہے وہ فوری نوعیت کے معاملات میں ابھی چونکہ کووڈ کا ایک اور جو ہے وہ سیزن وہ شروع ہونے والا ہے، تو اس حوالے سے پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ ہماری پرانی جب میں اپوزیشن میں تھا کہ حکومت کی ہماری جو کارکردگی تھی کرونا کو ٹیکل کرنے میں وہ ناکافی تھی یا اس پالیسی میں سکم اور نقص تھا، تو اس دفعہ میں نے تمام محکمے کے لوگوں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ ہمیں انٹرا لاک ڈاؤن کے بجائے ہمارے جو انٹری پوائنٹس ہیں ان کے اوپر جو ہمارا پہلے بھی آئیڈیا رہا ہے اس آئیڈیا کے اوپر سختی سے پابندی اور عمل انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ جو بی ایچ یوز اور باقی دیگر معاملات ہیں اس حوالے سے میں نے جو ایک بات آپ کو کہی ہے، یہ کوئی سیانے آدمی سارے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے آزاد کشمیر دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک کو نارتھ کہا جاتا ہے، ایک کو ساؤتھ کہا جاتا ہے۔ نارتھ اور ساؤتھ کی وہاں منسٹر لیول کے اوپر کافی جنگ ہوتی ہے، اور یہ پچھلے دنوں میں نے ڈینٹل چیئرز ہماری آئیں تو یہ کوئٹہ کو ہمارے میں سمجھتا تھا سب سے پہلے ملنی چاہیے، ایک ہم نے کوئٹہ کو دی، دو ہم نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کوٹلی کو دی، تو وہاں تھوڑا شور اٹھ گیا کہ جی یہ ازم کیا جا رہا ہے، تو میں نے کہا جی یہ پچھلے 40 سال 50 سال 60 سال بھی ازم ہوتا رہا ہے، تو آپ اس وقت نہیں بولے، یا کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ ساؤتھ والوں کا بھی جو تھوڑا بہت ان کا اپنا اصلی حق بنتا ہے وہ تو ان کو ملے۔ تو میں نے کہا آج اگر چھوٹی موٹی میرٹ کے اوپر ہم نے کوئی 2 3 4 چیزیں اپنے حق حقوق کے لیے جو ہیں وہ اگر جو ہے اس پہ ہم نے بات کیا، تو میں نے کہا آپ کو اتنا اس کے اوپر ملانا بھی نہیں چاہیے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے سارے اوپر لیول کے اوپر جا کے تو سمجھدار آدمی یہ بات سمجھ سکیں گے کہ میں نے ایک ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا، وہ ڈیٹا یہ تھا کہ آر آئی سی سینٹر جو ہمارا راول پنڈی میں ہے اور ہمارا جو اے ایف آئی سی ہے ہمارا جو کارڈیک ہاسپٹل ہے، اس میں ہمارے جتنے لوگ جا کے علاج کرواتے ہیں تو اس مد میں علاج کی مد میں حکومت کتنے پیسے ان دونوں اسپتالوں کو ادا کرتی ہے۔ میں نے ان سے کہا مجھے اکاؤنٹیبلٹی اس کے لیے، اور امجد صاحب سمجھتے ہوں گے باقی بھی دوست سمجھتے ہوں گے کہ یہ والی اکاؤنٹیبلٹی مانگنا اپنی وزارت کو ایک طرف ایسے خطرے میں رکھ کے تو والی بات تھی، اس لیے کہ ہم وفاق سے یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ ہمارے لوگوں پر خرچ ہونے والا جو پیسہ ہے اس کی تعداد اور مقدار ہمیں بتائیں۔ تو جو مجھے ڈیٹا دیا گیا، ہم 5 سالوں میں صرف ان 2 اسپتالوں میں 1 ارب روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ 1 ارب روپیہ ہم جو ان دونوں اسپتالوں کو اپنے آزاد کشمیر کے بجٹ سے دے رہے ہوتے ہیں۔ اب ستم کی بات ہے کہ میرا ایک دوست ہے ڈاکٹر جاسم، جن کے اوپر ہم جو ہے وہ ہیلتھ پالیسی کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو میں نے ڈاکٹر جاسم سے کہا کہ اگر آپ کو 1 ارب روپیہ دیا جائے تو ہمیں کیتھ لیبز آپ کتنی بنا کے دے سکتے ہیں جہاں پہ دل کے سارے آپریشن جو ہیں وہ ہو سکے۔ تو مجھے اس نے کہا کہ اگر 1 ارب روپیہ خرچ کیا جائے تو 5 کیتھ لیبز بن سکتی ہیں۔ تو ابھی اگلی باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے نہیں رکھوں گا کہ یہ والی باتیں جب عمل ہو جائیں گی تو اس کے بعد میں آپ کو اپنی کارکردگی بتاؤں گا، لیکن آئیڈینٹیفیکیشن میں اس لیول کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ کام شروع ہے اور کام ہوگا۔ ڈی ایچ کیو کوٹلی ہمارا سب کا جو ہے وہ ایک ایسا اسپتال ہے جہاں سے ہم سب جو ہے وہ مستفید ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں 100% تو نہیں کہوں گا لیکن تقریباً 50-60% اس میں بہتری آ چکی ہے۔ آپ سارے دوست بھائی جو ہیں میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ پرائیویٹ اسپتالوں میں جانے کے بجائے ڈی ایچ کیوز میں ضرور جائیں اور وہاں سے علاج کروائیں، اور وہاں اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہمارے فوکل پرسنز بھی موجود ہیں، ہمارے وہاں پہ ایم ایس ڈی ایم ایس اور جو دیگر لوگ ہیں وہ وارڈ ماسٹر لیول تک جو ہے وہ میں نے سب کو ہدایات دی ہوئی ہیں کہ جتنے بھی مریض آتے ہیں ان کو جتنی آپ کی طرف سے سہولت ہو سکتی ہے وہ آپ نے مہیا کرنی ہے۔ پھر بھی اگر ہمارے کسی دوست اور بھائی کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں ڈی ایچ کیو میں ہم نے 3 4 5 چیزیں جو ہیں وہ پہلے ہمارے یہاں نیورو سرجری کے آپریشنز نہیں ہوتے تھے، وہ تھیٹر جو ہے وہ میں نے ان کو 2 مہینے کا ٹائم دیا تھا، انہوں نے تقریباً 1 مہینے میں ہی تیار کر کے تو اس کا افتتاح بھی ہم کر چکے ہیں۔ ممبر صاحب بیٹھے ہیں، گھٹنے کا ان کا مسئلہ تھا، تو میں نے وہاں اسپتال والوں سے کہا تھا، میں نے کہا ایک آرتھوپیڈک کا جو ہے وہ یونٹ یہاں الگ سے اور تھیٹر بھی الگ سے بننا چاہیے، تو وہاں الحمدللہ ہمارا جو یہ آرتھوپیڈک کا تھیٹر ہے وہ بھی تیار ہے، اس کا بھی ہم افتتاح کر چکے ہیں۔ سی ٹی اسکین مشین ہمارے کوٹھی میں نہیں تھی تو اس کی بھی الحمدللہ ہماری منظوری ہو چکی ہے۔ لیکن ایک تھوڑی سی اور بات میں آپ کو جو انقلابی اصلاحات ہیں اس حوالے سے، یہ جو صحت سہولت کارڈ ہے، یہ پہلے کارڈ ہوا کرتا تھا تو ہم نے اس کو تھوڑا سا ان کو یہ کیا تھا کہ کارڈ کے بجائے اگر ہمارا شناختی کارڈ جو ہے اسی کو صحت سہولت میں بدل دیا جائے تو زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ لوگوں کو کارڈ رجسٹر کرنا ہے، پھر جگہ جگہ پہنچانے میں بجٹ بھی خرچ ہوتا ہے اور بجٹ کے ساتھ ساتھ مشکلات بھی پیش ہوتی ہیں، اس کے لیے کافی سارا سٹاف بھی ہمارا جو ہے وہ بزی رہتا ہے۔
تو یہ جو شناختی کارڈ والا معاملہ انشاءاللہ تعالیٰ ہفتے 2 ہفتے کے اندر یہ نوٹیفائی ہو جائے گا. پورے آزاد کشمیر میں آپ کا شناختی کارڈ ہی آپ کا صحت کارڈ ہوگا. اب میں تھوڑا سا صحت سہولت کارڈ کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی صحت جو ہمارا یہ والا ہاسپٹل کوئی بھی جس کے اندر آپ علاج کروانے جائیں تو علاج سے جب آپ فارغ ہوں تو اس اسپتال کے اوپر فرض ہے کہ وہ آپ کو 1000 روپیہ کرائے کے مد میں دے. تو وہ 1000 روپیہ آپ ضرور وصول کیا کریں. اور جہاں کہیں آپ کو ہاسپٹل نہیں دیتا اس کی مجھے شکایت کیا کریں تاکہ میں اس کو چیک کر سکوں. اور اللہ نہ کرے اگر کسی ہاسپٹل ہمارا جو پینل والے ہاسپٹل ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہوں یا سرکاری ہوں اس میں کسی ہمارے دوست بھائی کی موت ہو جاتی ہے اللہ نہ کرے تو وہ اسپتال جو ہے وہ 10,000 روپیہ دینے کا پابند ہے. وہ جو فوت شدہ لوائقین ہیں ان کو 10,000 روپیہ اور اس میں کوئی ادھار کرنے کی ان کو نہیں ہے اجازت. وہ فوری طور کے اوپر موقع کے اوپر ان کو 10,000 روپیہ دیا جانا چاہیے. آپ اگر کہیں آپ کو یہ نہیں ملتا تو اس کی بھی شکایت آپ مجھ سے ضرور کریں. آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ صحت میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انقلابی اصلاحات جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ابھی ہمارا 100 دن پورا نہیں ہوا تو اس دوران میں جو موٹی موٹی باتیں وہ یہ کہ 1 ارب 40 کروڑ جو تھا وہ ہم نے وفاق سے اپنے آزاد کشمیر کے بجٹ کے علاوہ وہ میں منظور کروا چکا ہوں. اور اس میں یہ سارے آزاد کشمیر کے اسپتال ہیں اس کے برابری کی بنیاد کے اوپر ہم جو ہے وہ اسکریپ نکال کے جو ہماری مشینری پڑی ہوئی تھی اسپتالوں میں اسکریپ اس کو نکال کے تو ہم وہ والی نئی اور اچھی ڈیجیٹل مشینری جو ہے وہ انسٹال کرنے جا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہماری آکسیجن کی کمی کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. بہت ساری جانیں ہم نے گنوائی آکسیجن کی کمی کی وجہ سے. تو الحمدللہ این ڈی ایم اے کا شکریہ کہ انہوں نے 11 آکسیجن پلانٹ جو ہیں وہ ان سے ہم وفاق سے منظور کروانے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور ان کی نہ صرف منظوری ہوئی ہے بلکہ 2 ان میں سے انسٹال بھی ہو چکے ہیں. بہت جلد ہمارا کوٹلی میں بھی آکسیجن جنریشن پلانٹ لگے گا اور ہر جو بیڈ ہوگا ہاسپٹل کا اس کے اوپر آکسیجن کی لٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہر بیڈ کے اوپر موجود ہوگی. کوٹلی کے حوالے سے میں ایک آئیڈیا رکھتا ہوں کہ کوٹلی جو ہے وہ ڈی ایچ کیو کو ایک نئی بلڈنگ میں ریپلیس کیا جائے. تو 200 بیڈ کوٹلی کے لیے آپ کا نیا ہوا ہم نے اس سی ڈی سی میں اپروو کروا لیا ہوا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جڑا ہوا یہ پرانا اسپتال تھا اس کو وہ کہتے جی کہ اس کو رینوویٹ کر لیں گے لیکن میں نے ان سے ایگری نہیں کیا. میں نے کہا جی اس کو ڈیمالش کر کے تو یہاں پہ بھی ایک اچھا 200 بیڈ کا اور یعنی 400 بیڈ ہاسپٹل ہمارا کوٹلی بالکل نیا انشاءاللہ بنے گا. کوئٹہ میں ہم جیسا بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کافی ہماری صحت کے معاملے میں معاونت بھی کرتے ہوتے ہیں. تو کوئٹہ کا ہاسپٹل جو تھا اس کی طرف بھی کسی نے کوئی خاص توجہ نہیں دی. تو میں نے کوئٹہ میں یہ جو آپ کا ٹی ایچ کے ہاسپٹل ہے اس کو 50 بیڈڈ اثر نو نئی بلڈنگ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارا منظوری کے آخری مراحل میں اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے وہ یہ بھی انشاءاللہ منظور کروانے جا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارا عزیز ویلفیئر ہاسپٹل تھا اس کے حوالے سے کافی شکوک شبہات تھے کہ جی اس کو پتہ نہیں کیا ہوگا تو اس کو اچھے طریقے سے چلایا جائے. تو میں نے عزیز ویلفیئر ہاسپٹل کی مینجمنٹ کو دعوت دی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایم او یو سائن کریں. تو میں ایک 500 بیڈڈ فری ہاسپٹل جس میں آپ جائیں گے نہ آپ سے کوئی آنا دمانی چوانی بھی کوئی نہیں مانگے گا وہ فری ہاسپٹل ہے جو ہے وہ کوئٹہ چلانے کے لیے تیار ہوں. یہ عزیز والوں کے ڈسپوزل کے اوپر ہیں. ہم جو ہی وہ ہمیں مطلب ہمارے ساتھ ایم او یو سائن کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو میں نے کراچی کی ایک کمپنی سے بات کر رکھی ہوئی ہے اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس ہاسپٹل میں الحمدللہ وہ تمام سہولیات جو انٹرنیشنل لیول کے اسپتالوں میں موجود ہوتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ والا وہ کام ہے جو کام آپ کو میں نے اپنی کارکردگی کے حوالے سے بتانے کی کوشش کی ہے. کمی کوتاہی ہر جگہ ہوتی ہے, میرے سے بھی ہوگی. بحیثیت انسان میں آپ لوگوں کے فون نہیں سن سکتا اور باقی دیگر بے شمار جگہوں پہ جہاں مجھے پہنچنا چاہیے فتح خانی پہ آپ کی تیمارداریوں پہ وہاں میں نہیں پہنچ سکتا. اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ اس لیے ہوں کہ اگر میں یہ والے کام کرتا رہوں تو میں کارکردگی میں نے پچھلی آپ کے سامنے گنی ہے پھر میں ان میں سے ایک بھی کام شاید میں نہ کر پاتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رابطہ بھی رہے گا. آپ کا جیسے میں آج شکریہ ادا کرنے آیا ہوں اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی آپ سے ربط بھی رہے گا. اور کھوڑ کی دھرتی جو ہے وہ جاوید کالس مرحوم اس کے نام سے ہم ہمیشہ منسوب کرتے رہیں اور جاوید کالس مرحوم کا ہمارے کوئٹہ کی سیاست میں بڑا ایک گہرا عمل اور دخل تھا. تو چونکہ گجر قبیلے کے زیادہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جٹ گجر کا بھی اور باقی راجپوت ملک اور باقی معاملات تناسب یہاں ہمارے چلتا رہتا ہے
تو ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھ دوں گا جب مرحوم زندہ تھے. ایک دفعہ یہ جھگڑا پڑ گیا جی کہ الیکشن جو اگلا ہے وہ جو موجود امیدوار تھے سارے متفق تھے کہ ان کو ہم نے الیکشن نہیں لڑانا. تو طے یہ ہوا جی کہ جٹ قبیلے سے ایک بندہ ہمارا امیدوار تھا, وہ ڈاکٹر اختر صاحب تھے. تو گجر قبیلے سے ہمارا ایک امیدوار جاوید اقبال کالج صاحب تھے مرحوم. عوام دوست آج کی ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں طے یہ پایا کہ 20 بندوں کی ایک کمیٹی بناتے ہیں اور 20 بندے گجر قبیلے سے ہوں گے, 20 بندے جٹ قبیلے سے ہوں گے. تو یہ 40 لوگ جو فیصلہ کریں گے اس کے اوپر عمل ہوگا. تو میں اپنے گجر برادری کے دوستوں اور بھائیوں کی اطلاع کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو فیصلہ آیا تھا وہ ایک تاریخی فیصلہ ہے, اور یہ والا فیصلہ جو ہے وہ سنہرے عروج سے لے کے جانے کے قابل ہے. وہ فیصلہ یہ آیا تھا کہ 20 کے 20 گجر قبیلے کے بندوں نے یہ کہا تھا کہ جٹاں کی ٹکٹ دو, اور 20 کے 20 گجر قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ جٹ کو دیں, اور 20 کے 20 جٹوں نے کہا نہیں گجر قبیلے کو ووٹ دیں. آگے پھر ہماری شامیہ قسمت کو اس وقت جو ہے وہ اگلے پروسیسز میں ہم جو ہے وہ کیری آن نہ ہو سکے. لیکن میں ایک دعوت فکر آج آپ کو دینے آیا ہوں کہ ہمارے نزدیک, میرے نزدیک الیکشن جیتنے کے بعد اور وزارت بننے کے بعد اگرچہ پارٹی کی نمائندگی تو ہم کریں گے اور باقی سارے معاملات میں بھی, لیکن آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کو میں اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں. آپ ہمارے پروگرام میں, آپ ہماری پالیسی میں, آپ ہمارے تمام معاملات میں اسی طرح حق رکھتے ہیں جس طرح ہمارے یہ جو ہے وہ جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, دیگر ہمارے دوست بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ملک صاحب ہیں تو بڑی جان فشانی سے انہوں نے ہماری سپورٹ بھی کی. باقی سارا تو آپ کا یہ والا جو قرض ہے یہ تو میں کسی صورت نہ بھول سکتا ہوں, نہ میں اس کو بتاؤں گا. لیکن بادی نظر میں آپ تمام لوگوں کو میں یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ اس کھویرٹا کی تعمیر و ترقی کے لیے, اس کھویرٹا کو بہتر ڈگر پر چلانے کے لیے آپ جو ہے وہ اپنے اس بھائی کا ساتھ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں یہاں پہ انقلابی اصلاحات اور تبدیلیاں لا کر دکھاؤں گا.